अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज सबसे बड़ी गूंज जो सुनाई दे रही है वो ये सुनाई दे रही है कि फाइनली पंजाब असम्बली को तहलील करने का जो समरी है वो फाइनली गवर्नर साहब को भिजवा दी गई है। एतमाद का वोट पहले आड़े आया, एतमाद का वोट ले लिया गया। परवेज़ इलाही साहब को 186 का नंबर कल हासिल रहा। अब इसमें लाख कानूनी दाव पेच लगाए, लेकिन आज कोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं हुई। अता तारर साहब और राना सनाउल्लाह साहब आज पूरा दिन नज़र नहीं आए और ना ही कोई ऐसी बात हुई। और गवर्नर साहब को भी कहा गया कि अब और इसमें कोई ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने यह खबर हमें आज दी है। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील होगी। ज़रा सुन लीजिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है। 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया था कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। एतमाद के वोट के बाद अब से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब तशरीफ़ लाए हैं। उस मुलाकात का जो इस वक्त अब इनफॉर्मल मुलाकात जारी है, फॉर्मल मुलाकात जो है वो ख़त्म हो गई है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है और अगर गवर्नर ने ये आइन के मुताबिक अगर 48 घंटों से पहले असम्बली तहलील नहीं करते तो ख़ुद ब खुद असम्बली जो है वो 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। इंशाअल्लाह परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। और जो हमारा वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि हम अवाम में वापस जाएंगे, आज हमने वो वादा पूरा किया है। इमरान खान ने वो वादा पूरा किया है और हमने फिर ये साबित किया है, ये दोनों हुकूमतें हमारी अपनी हुकूमतें थी। अपनी हुकूमतें ख़त्म करके हमने उस एतमाद का इजहार किया है कि हमें लोगों के पास जाने में कोई रुकावट नहीं है। वो रेड लाइन जिसका जिक्र कल इमरान खान साहब ने किया था और अब मुझे लगता है कि वो ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और ग्रीन सिग्नल किस किस चीज़ के लिए मिला है? क्या पार्लियामेंट से भी मुस्ताफ़ी होने के लिए जो पूरा ग्रोह जा रहा था, क्या वो फिर जाएगा? ये क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब के तमाम जो खदशात हैं वो दूर कर पाएगा? और क्या वो असम्बलियाँ जो हैं जो दो तहलील होंगी उससे प्रेशर बढ़ेगा? नून लीग कैसे लेगी इस प्रेशर को? बातें तो बड़ी बड़ी की गई और कहा गया, दावे थे कि ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। कल रात को जब वोट पड़े यही कहा गया कि उनको इस बुनियाद पर वोट पड़े हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने इन कॉन्फिडेंस उनसे कहा है कि हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। याद रहे कि ये पहले भी वो अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट को भी दे चुके थे कि मैं असेंबलियाँ अभी फ़िलहाल तहलील नहीं करूँगा, एतमाद का वोट लेकर करूँगा। और शायद वही हरबा कल भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन आज इसकी नफ़ी नज़र आ रही है। अब ये इस एक और मसला भी निकल आया है कि जी हैंड रिटन डेट है। मूरस इलाही साहब ने भी बड़ा ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जी अब आई कांट वेट टू सी इमरान खान एज PM बैक और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने फ़ोन कॉल्स करवाई, धमकाया, लोगों ने ख़रीदा, लेकिन एक्चुअली में जो लोग ख़रीदे वो कहाँ गए? वापस वोट कैसे दे दिया? अब क्या पैसे रख के वोट से फिर गए? या जो डराना धमकाना था वो इमरान खान साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ख़त्म हो गया? अब ये तमाम तर चीज़ें तो कम अज़ कम इमरान खान साहब को मान लेनी चाहिए कि फिर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ही है। लेकिन फिर सिंध में जो हो रहा है उसको क्या नाम दीजिए, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर मुत्तहिद हो गई है। तमाम लोग जो पहले एक दूसरे पर गद्दार होने के इल्ज़ामात लगाते थे आज साथ खड़े हैं, बल्कि साथ बैठे हैं और हुकूमत के साथ ना बैठने का जिक्र भी छेड़ दिया है, बल्कि धमका भी दिया है। MQM क्या कह रही है, सुनिए जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पूरे मुल्क में पैगाम जाना चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें अब माजी में ये हमें जवाब देना भी नहीं है, हमें इसका जवाब बताना भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 12 जनवरी 2023 और उसके बाद हमारा अमल बताएगा कि हम आज क्यों जमा हुए हैं, हम क्यों यकजा हो रहे हैं। और MQM पाकिस्तान को हम एक मर्तबा फिर इस तकसीम और इंतशार से बाहर निकालकर पूरे मुल्क के लिए एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल बना रहे हैं। ये हमारा अमल बताएगा।
12 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، بلکہ آج ہو گئی ہے، اور اس کے بعد 12 اسمبلی کے بعد جو 12 کی تاریخ بھی یہی تاریخ ہے جو متحدہ قومی موومنٹ نے چوز کی ہے کہ اس کے بعد ان کا عمل بتائے گا کہ وہ کیوں متحد ہوئے ہیں۔ اب کیا واقعی کوئی گھبرانے کی بات ہے؟ کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے نون لیگ کو یا پی ڈی ایم حکومت کو؟ اور جو زرداری صاحب پنجاب میں تشریف لائے تھے، اب کیا وہ واپس سندھ تشریف لا کے ان معاملات کو دیکھیں گے، ناراضگیاں دور کریں گے، یا ایسا ہو نہیں پائے گا؟ اس پہ بات کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظاہر ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، افتخار احمد صاحب۔ میرے لیے تو ظاہر ہے تجزیہ نگار سے زیادہ سر آپ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور دانیال بیرسٹر دانیال نے ہمیں جوائن کیا جی پی ایم ایل این سے۔ میں افتخار صاحب آپ سے شروع کر لیتی ہوں کہ ایک تو یہ فرما دیجئے گا کہ کیا آپ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے یہ سناریو ہوگا؟ کیونکہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا تھا کہ فلاں نہیں ہے، وحدت المسلمین الگ ہو گئی، پھر وحدت المسلمین واپس آ گئی، پھر فلاں خاتون جو ہیں انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، خرم لغاری صاحب کا پتہ نہیں ہے، وہ ملک میں نہیں ہے، ایک اور باسمہ صاحبہ ہیں وہ باہر ملک میں ہیں۔ اب یہ تمام تر ووٹ گنوا رہے تھے ہمیں، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ہی ہوگا، بہت پازیٹیو نظر آ رہے تھے، اور 8 تاریخ تک یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کیا عدم اعتماد لایا جائے یا اعتماد کا ووٹ لایا جائے۔ پہلے تو دونوں چیزیں لے آئے، پھر عدم اعتماد واپس لے لیا، اعتماد کا ووٹ انہوں نے بار بار اس کو جاری رکھا۔ آج کورٹ میں بالکل پیچھے ہٹ گئے، سارا معاملہ کل رات تک ہمیں بتاتے رہے کہ جی آئین کی پامالی ہوئی ہے، قانون کی حکمرانی نہیں رہی، اور پارلیمنٹ جو اسمبلی ہے اس کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ تو سر آج یہ پھر کورٹ ووٹ میں کیوں نہیں آئے؟ کیا ہوا ہے یہ پنجاب اسمبلی میں؟ کوئی وائلیشن نہیں ہوئی کل۔ رول آف میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، وہ یہ تھی کہ ایک دن ختم ہو رہا تھا اور ایک دن سے دوسرے دن میں جانے کے لیے بریک لینی ہوتی ہے اسمبلی کو، وہ بھی انہوں نے رولز آف پروسیجر کے تحت لی۔ اب یہ بات تو مان لینی چاہیے کہ ان کے پاس ووٹ تھے، اور بلکہ اس میں نقصان اور 5 آدمیوں کا ہو گیا جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی نے کہا کہ ان کے لیے ہم درخواست کریں گے کہ ڈسکوالیفائی کر دیں، لیکن اب تو خیر اسمبلی ٹوٹ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا اس سے ایک بات ثابت ہو گئی، پاکستان مسلم لیگ ایک مضبوط سیاسی پارٹی کے طور پہ کام نہیں کر پائی پنجاب کے اندر جب سے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ اس کے فیصلوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ وہ صبح کچھ فیصلہ کرتے ہیں اور شام کو فیصلہ ان کا مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنے مخالفین کے خلاف کوئی ایسے مقدمات نہیں بنا سکے جو پروسیکیوٹر جا کے عدالت میں پیش کر سکتا، اور ان کو یقین ہوتا کہ جن کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں وہ مقدمات بالکل درست ہیں، اور پروسیکیوشن کے لیے آسان ہوگا کہ ان پر جن لوگوں کے خلاف وہ مقدمات ہیں ان کو سزا ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیے، جس شہر کے اندر پارٹی کا صدر ہی 1 سال سے نہ ہو، پارٹی کی قیادت پاکستان سے باہر بیٹھی ہو، اور پاکستان اور لاہور کے اندر دیکھیں 177 سے زیادہ ان کے ممبر پارلیمنٹ تھے، اور ہم نے تو یہی پڑھا تھا سیاست میں کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ حکومت ان ویٹنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ 4.25 سال جو حکومت یہاں پہ کی، اس میں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسے ایشوز کو فلور آف دی ہاؤس پہ لانے کی کوشش نہیں کی، پریس کے ذریعے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، خواہ وہ مسائل ان کے شہر سے متعلق تھے، ان کی تحصیل سے متعلق تھے، انہوں نے عوام کا جو دکھ اور درد تھا اس کا اظہار نہیں کیا۔ اور یہی پولیٹیکل پارٹی کا ایک رول ہوتا ہے، جس رول میں یہ بری طرح ناکام ہوئے۔ سب سے بڑا واقعہ جو لاہور شہر میں ہوا وہ 2050 کا ماسٹر پلان، روڈا کا واقعہ، اور بزنس کے نام پر ایک جو رقبہ بیچا گیا اس کا تھا۔ اس پہ بھی یہ پارٹی نے بطور پارٹی ریئیکٹ نہیں کیا۔ جب سیاسی پارٹیاں ریئیکٹ نہ کریں، عوام کے مسائل کی بات نہ کریں، اور عوام کے مسائل سے مراد میری ہے کہ جہاں ہیں، جس شہر میں ہیں، اس کے مسائل کی بات نہ کریں، تو پھر وہ irrelevant ہو جاتی ہیں۔ یہی افسوسناک واقعہ اس پارٹی کے ساتھ ہوا، اور کل رات جو بھی ہوا اس میں یہ خود ذمہ دار ہیں۔ 5 آدمیوں کی انہوں نے ممبرشپ اور خراب کی۔ ایک آدمی کے بارے میں
ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اگر اس سے یہ وعدہ جو وہ مانگ رہا تھا کہ اس کو ٹکٹ دیا جائے گا، اگر یہ دے دیتے تو کل چودھری پرویز الہی کے لیے چیف منسٹر آف پنجاب رہنا ناممکن تھا. ان کے پاس وہ ووٹ اگر نہ ہوتا تو وہ نہ رہتے. لیکن یہ ان کی ناکامی ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا ہے نہیں ہے. اگر آپ فیصلے ٹیلی فون کے ذریعے کریں اور ہدایات ٹیلی فون کے ذریعے لیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پارٹیاں ایسے نہیں چلتی. پارٹیاں کوئی کمپنی نہیں ہوتی. پارٹی کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوتا جو چلے. پارٹیاں نام ہے باہمی انٹریکشن کا. ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں، وہ فیصلے کرتی ہیں، وہ ایشوز پہ بحث کرتی ہیں، ایشوز پہ رائے لیتی ہیں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ سارے عرصے میں وہ نہیں تھا. اور جبکہ عمران خان بہت خوبصورت انداز سے اپریل سے لے کے اب تک بالکل آرام سے نہیں بیٹھا. ہر روز کسی نہ کسی شکل میں وہ میڈیا پہ رہا. اس نے اپنے آپ کو میڈیا کے لیے اویلیبل کیا اور اس نے کوئی نہ کوئی ایشو ایسا بنایا جس ایشو سے آپ اتفاق کریں نہ کریں، پر ایشو ایسے بنایا کہ اس نے میڈیا کی تمام توجہ اپنی طرف کرائی اور اپنے ورکر کے ساتھ رہا اور اس کو حوصلہ دیا کہ دیکھو میں یہاں پہ ہوں، پرائم منسٹر نہیں رہا لیکن میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور میں وہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ان سب لوگوں کی چھٹی کرا دوں گا اور میں نئے انتخابات کی تاریخ لے لوں گا. آج جو حرکت ہوئی ہے اور جو حرکت ہمیں اس نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی ہے، اور مجھے شک ہے کہ کہیں ایسا کراچی میں بھی نہ ہو جائے. اگر کراچی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ جنرل الیکشن کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی؟ یہی حکمت عملی وہاں بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، لیٹ می جسٹ موو آن ٹو بیرسٹر دانیال صاحب کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، میں کل بھی ان کو سن رہی تھی، پرسوں بھی سن رہی تھی، بہت مطلب ظاہر ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ انکریجنگ ان کی کامنٹس تھیں کہ بس جی پرویز الہی صاحب تو کبھی اسمبلی تحلیل کریں گے اور دیکھیے گا جی 3 دن میں یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ تو افہام و تفہیم سے چل ہی نہیں سکتے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی جو ہے یہ غیر فطری جو اتحاد ہے وہ چل پڑے. اور پھر انہوں نے بہت ہی ان بیڈ ٹیسٹ بار بار اس کا کہا کہ گندے آدمی کی گندی ویڈیوز ہی ہوتی ہیں اور گندی آڈیوز ہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی سیاست کا مقام اب آڈیوز اور ویڈیوز پر ہے. آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ صاحب ایک پراپر کیس نہ بنا سکیں لیکن آڈیوز ویڈیوز کا مطلب ذکر کریں. وہاں پہ صحافی حضرات بھی ہنس رہے تھے، آپ کے وزیر داخلہ بھی ہنس رہے تھے. ایک تو ویری بیڈ ٹیسٹ، اور آج اسی کی آپ کے سامنے اس کا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے پھل. تو ان آڈیوز ویڈیوز کا کسی نے کیا بگاڑ لیا اور عمران خان صاحب کا کیا بگڑ گیا؟ بگڑا تو سارا نون لیگ کا ہی ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا، اس میں سب سے تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آج پہلے میں استعفوں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ استعفیٰ لینے آئے تھے، دے کے جا رہے ہیں. آج پاکستان کی عوام کی اور جتنے بھی پنجاب کی عوام ہے اس کی پنکی پیرنی اور ڈاکو راج سے ان کی آزادی ہوئی ہے، اگر یہ حقیقت میں اب یہ گورنر صاحب کو پہنچاتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے ان کے کھڑے ہونے کی یا چیزوں کی، یہ دیکھیں ان کی جماعت، یہ واحد جماعت ہے جن کا پورا یہ جو مدعا ہے یا پوری بلڈنگ ہے یہ جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. یہ روز جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو پھر اتنی ڈٹائی سے بولتے ہیں کہ ان کے ورکرز اور لوگ بلیو کریں، اور یہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں. آج بھی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ کہ ان کے ملٹیپل لوگ، دیکھیں پہلے تو جو ہم نے جب رات کی اس کی لیگیلٹیز کے اوپر بات کی، وہ لیگیلٹیز غلط تھی. اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے، چیزیں پوری ہوتی تو یہ رات کے اندھیرے میں اس طرح کے کام نہ کرتے. تو آپ کورٹ کیوں نہیں گئے صبح؟ بیرسٹر صاحب کس نے روکا تھا؟ کورٹ جاتے نا صبح. اگر کل غلط کام ہوا، کل غلط اقدامات ہوئے تو پھر کورٹ جاتے صبح. آپ لوگوں نے تو پیچھے ہٹ گئے. آپ لوگوں نے تو گورنر صاحب کو بھی کہا کہ اس کو اور بڑھانے کی معاملہ کو بالکل ضرورت نہیں. گورنر صاحب کو بالکل نہیں کہا. ان کے اپنے وکیل تھے اور جو پٹیشن تھی وہ ان کے سگنیچر ان کی اس چیز کے اوپر تھی کہ بھائی کہ خالی یہ ایک چیز کے لیے مختص تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ اوتھ لے. اور جب ان کی وہ پٹیشن کے اوپر کام ہو گیا تو انہیں کہا انفیکشس ہے. لیکن اب جہاں سے بات تھوڑی آگے نکل گئی ہے، اور اگر آپ جب اس طرح نے تحلیل کرنے کی بات کر دی ہے تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ دیکھیں آپ ناؤ وے ریڈی، میدان کھلا ہوا ہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ، لگے گا تماشا اور دیکھیں گے آگے چیزیں کس طرح بڑھنی ہیں. ابھی پارٹی کی اسٹیٹمنٹ بھی اس کے اوپر آ جائے گی کچھ دیر میں، اور تمام پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کلیکٹیولی اپنا فیصلہ کر کے اس کے آگے چلیں گی. ہماری تو ڈے 1 سے ہمیں ایک ہی چیز تھی کہ یہ چوروں کی حکومت ہے جنہوں نے پہلے 4 سال 4.5 سال
پاکستان میں تباہی نکالی اور اب پچھلے 4-6 مہینے سے پنجاب میں انسرٹنٹی. جی وہ اسی چوری کے ثبوت کا انتظار ہے, انہی کیسز کا انتظار ہے جو کھلنے ہیں اور کھل نہیں رہے, وہی فرح گوگی صاحبہ کا انتظار ہے, وہی الزامات جو پروو ہونے اس کا انتظار ہے, وہ آ نہیں رہا, وہ معاملہ چل نہیں رہا. ایک فورن فنڈنگ پہ آپ نے ماشاءاللہ سے کہا تھا کہ یہ شاید آپ کا گیم چینجر ہوگا, اس پہ جس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں لگ تو نہیں رہا کہ ان کے خلاف عمران خان صاحب کے فیصلہ آئے گا. آپ نیب والی ترامیم والا کیس دیکھ لیجئے, کل آپ کو آپ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہہ دیا مخدوم علی خان صاحب کو کہ آپ کا حق ہے قانون سازی کرنا, لیکن اعتماد عوام کو عدلیہ پہ ہے, اور عدلیہ کو عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ ہم عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور شاید عدلیہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہی ہے. اور کل اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک بڑی گلیئرنگ سٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا اگر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے معاملہ درست کریں. آپ تو اس پکچر میں کہیں ہے ہی نہیں بیرسٹر صاحب. سر نہیں, دیکھیں ایک چیز تو سمجھنے والی ہے کہ انشاءاللہ پنجاب کا ہمیشہ ایک وائٹل رول ہوتا ہے اور وہ رہے گا. اور جہاں تک ایم کیو ایم اور ان تمام جماعتوں کا پی ڈی ایم سے اور پیپلز پارٹی سے ایشوز ہیں, اسپیشلی لوکل باڈیز کے اوپر اختلافات ہیں, انشاءاللہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے. بائی ٹمارو دس ٹائم وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی اور ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی. اور ہمارا جو بھی لائے عمل ہوگا انشاءاللہ وہ تمام حریفوں کا اکٹھا ہی ہوگا. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا, پاکستان کو اس معیشی بحران سے نکالنا. دیکھیے عمران خان ڈے 1 سے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت استعفیٰ, جو اپوزیشن جو حکومت نہیں بنی ہے یہ استعفیٰ دیں, یہ فارن فنڈڈ حکومت ہے, یہ امریکہ سے سازش لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے, 4 دن گزرنے کے بعد ان کا تمام وہ نیریٹو بیساکھیوں کے اوپر آ گیا, ختم ہو گیا. اب انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہے, اس لیے پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے, معیشی بحران سے نکالنے کے لیے, حکومتیں چلانے کے لیے چیزیں. اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ریزگنیشن دے دیا. دیکھیے پاکستان کو ہر آنے والے دن میں ایک نئے بحران میں عمران خان ڈال رہا ہے, اور ہم جو ہیں اس بحران سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم جائیں گے الیکشن میں, زور سے لڑیں گے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ان کا پنجاب سے اور انشاءاللہ اور تمام صوبوں سے صفایا ہوگا. عمران خان دیکھیں ابھی تو ایک ریسٹرکشن تھی, بہت بڑی ریسٹرکشن تھی کہ ڈسکوالیفائی اور ڈی سیٹ ہونے کی. اس کے باوجود 21 لوگوں نے عمران خان کی کشتی سے پہلے چھلانگ ماری, 5 نے ابھی ماری. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کسی کہنے, انہوں نے کہا تھا اربوں روپیہ چلا دیا, یہ کر دیا, تمام جھوٹ کے اوپر باتیں. اب تو میدان کھلا ہے, اور اب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. ان کے اوپر پہلے تو دیکھیں جہاں ہمیں پہلے بھی مسئلے آئے وہ کیا آئے بائی الیکشنز میں, وہ یہ آئے کہ پہلا نمبر پہ بھی مسلم لیگ رنر اپ. سر آپ کے مسئلے وہاں آئے کہ جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر نہیں ہوئے تھے تب تک آپ کو اجازت نہیں تھی عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی. جب اجازت ملی تو کیس نہیں کھڑے ہوئے, کیس کھڑے ہو گئے تو آپ نہیں کھڑے ہو پا رہے. آپ بات کر رہے ہیں صفایا کرنے کی, اس وقت تو صفایا آپ کا ہوتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ میجورٹی لے لیں گے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی کوئی بھی پارٹی کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے آن گراؤنڈ. افتخار صاحب نے کہا ایک بات ان سے میں, ہاں جی جی بالکل, ایک منٹ افتخار صاحب کی بات سن لیں, بیرسٹر صاحب افتخار صاحب کو ایڈ کرنے دیں. اور انشاءاللہ اندر بھی جائیں گے. اچھا افتخار صاحب جی آپ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی کوئی تنظیم ہے پنجاب میں, اور اگر ہے تو آخری مرتبہ وہ تنظیم کی میٹنگ کب ہوئی, اور اس میٹنگ میں تنظیم نے پنجاب میں ہونے والے معاملات کے حوالے سے کیا فیصلے کیے, اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کا کیا طریقہ کار تھا, اور کیا ان کا کوئی سوشل میڈیا ہے؟ جی سنا, اس میں ہماری بالکل تنظیم ہے, پوری ہماری پنجاب کی ڈسٹرکٹ لیول تک تنظیمیں کمپلیٹ ہیں, اور انشاءاللہ اپنا وہ جو رول ہے وہ پلے کر رہی ہیں اور پلے کریں گی بھی. ہماری جماعت میں اور تحریک انصاف کی جماعت میں آپ کو پہلا فرق بتاتا ہوں, ان کو الیکشن لڑنا آتا ہے, یہ لڑ سکتے ہیں. ان کو تو پہلے جو سپورٹ تھی, ان کو اوپر سے سپورٹ تھی جس کی وجہ سے یہ نکل گئے. اب تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کی ایم این اے کی ایم پی اے سے نہیں بنتی, اور ایم پی اے کی ایم این اے سے نہیں بنتی. ان کی یونین کاؤنسل تک تو ان کے پاس چیئرمین کے تو کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی عمران خان کو, یہ جو پاکستان کے ساتھ پچھلے 4 سال میں انہوں نے حال کیا ہے, جو آج گندم کی پچھلے 1-1.5 مہینے سے گندم. دانیال صاحب سوری, I know آٹا is a very important issue, I don't want to off track you, لیکن وقت کم ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اب پریشر فیل کریں گے آپ, کیا نیشنل اسمبلی مطلب جہاں سے وہاں سے بھی استعفے منظور کرائیں گے, یا یہی ہوگا کہ نیشنل اسمبلی بھی ٹوٹ سکتی ہے؟ جی نیشنل اسمبلی بھی ٹوٹ سکتی ہے, نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو سکتی ہے. جی سر, جی سر, یس بالکل ہو سکتی ہے. نہیں کیسے سنا, دیکھیں افتخار صاحب آپ بتائیں گے کیسے؟ افتخار صاحب
जब प्राइम मैं मिनिस्टर बिल्कुल ये जो वाकई एमकेएम एक मिनट एमकेएम आप बात करने नहीं देंगे एमक्यूएम के साथ वोट सर आप कह रहे हैं कि अगर वो पीछे हो जाए तो इनके पास वो फिगर नहीं है। अगर एमक्यूएम के साथ इनकी बात नहीं बनती हाँ जी तो वो लोग बाहर गए तो असेंबली गई, यस असेंबली गई वो भी जी क्या करेंगे? बैरिस्टर साहब क्वाइट अ फिक्स यूर इन। देखें बीपे मैं एक बात बताऊं, हाँ जी। ये बात तो मैंगल साहब की बड़ी बड़ी बुर्दबारी का सबूत दिया मैंगल साहब ने उस वक्त जब बलूचिस्तान के इशू आया, बहुत बुर्दबारी का सबूत दिया, वरना अगर वो जिद कर जाते तो ये असेंबली उस वक्त भी टूट सकती थी सांदक के ऊपर। सना जी। ये बड़ा इंशाल्लाह देखें एमक्यूएम पीडीएम का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी पीडीएम का पीडीएम के हिस्सा है, और पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों के साथ ही पीडीएम है। हमारी अकेली तो पीडीएम है नहीं, और नहीं हमें अकेला कोई शौक है हुकूमत चलाने का। इन जमातों के साथ हम तो ये कांटों की सेज ली इसलिए कि पाकिस्तान को मुश्किल से और इन मसाइल से निकालने के लिए, वरना हमें तो कोई शौक नहीं। लोग तो ये कहते हैं सर, लोग तो ये कहते हैं कि आपने ये फैसला, लोग ये कहते हैं आपने ये फैसला इसलिए किया कि आप पर जो मुकदमात थे, आप उन मुकदमात से खात्मा चाहते थे, आप कुछ रिलीफ चाहते थे, इसलिए आपने कांटों की। और हुआ भी वही इफ्तिखार साहब, और हुआ भी वही है कि हमें 4 महीने में ऐसा क्या रिलीफ मिलना था जो हमने 2 साल 3 साल जेलों में गुजार लिया। इसके बाद दोबारा तो नहीं अरेस्ट होना था यार, तो जो केसेस थे चलते रहते, ये क्या होता? ये अगर हम ना लेते तो पाकिस्तान का वो हाल हो गया था। हम चले आप पाकिस्तान को दिवालिया से बचा रहे आए थे, खुद दिवालिया ना कर बैठिएगा दानियाल साहब, हम यही उम्मीद करते हैं। वक्फा लेने जा रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दानियाल साहब आपका वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद एमक्यूएम का क्या मौकफ होगा? कई नेशनल असेंबली भी टूट सकती है और सिंध असेंबली तक भी मामलात कहीं डामाडोल हो सकते हैं। क्या हम इलेक्शंस देख रहे हैं जिस तरह इमरान खान साहब को नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन शायद अब सबको नजर आ रहे हो? वक्फे के बाद एंड वेलकम बैक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया यावर बुखारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपका यावर साहब। थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा था और जिसको सबने डिनाई किया था, सबने ही क्वेश्चन किया था मुझ समेत कि ऐसा हो नहीं पाएगा, परवेज़ इलाही साहब नहीं करेंगे। फिर कल जब नंबर वोट पूरा हो गया तो ये कहा गया कि इसीलिए पूरा हो गया कि कहीं पे अंडरटेकिंग दे दी गई है लोगों को कि हम असेंबली तहलील करने नहीं जा रहे। बट फाइनली इमरान खान वर्ड हैज़ बिन आई थिंक रिस्टोर्ड और उनकी जो बात है वो रह गई है। लेकिन अब जो उनको कल रेड लाइंस नज़र आ रही थी कि मुझे रेड लाइन कर दिया है या तमाम तर चीज़ें, डू दे स्टिल स्टैंड ट्रू, या आपको लगता है कि अब आप ये करेंगे? क्योंकि एक हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अब इफ़ी लग रही है। फारूक सत्तार साहब हैड टू जॉइन अस बट देयर इज एन इमरजेंसी मीटिंग जो कॉल कर ली गई है। तो अगर ये 7 वोट अपने लेके निकल गए तो फिर नेशनल असेंबली भी टूट सकती है। तो आर यू प्रेडिक्टिंग दैट? यस नो सना, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है हर चीज के अंदर कि आप किसी चीज के ऊपर उंगली रख के आप 100% कह नहीं सकते। बट यस, इफ एमपीएम वॉक्स आउट इट विल बी अ ह्यूज, वो कहते हैं ना कि डेंट इन द आर्मर। सो फिर उनको फिर थोड़ा सा ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और इलेक्शन कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज दे लूज द majority in the house. लेकिन I'll tell you one thing, what has happened और what is happening अभी जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है। देखिए, चाहे हम गलत हैं, चाहे वो गलत हैं, चाहे हम सही हैं, चाहे वो सही हैं, लेकिन आप देखिए डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप को आजाद कर रही है हर चीज से, जो बहुत खुशआइन बात है। सिर्फ मुसीबत यह है कि मुल्क इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच में है, प्रॉब्लम्स में है इक्तिसादी तौर पे, तो लोग हर चीज को अप्रिशिएट वैसे नहीं कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि खुदा के फजलो करम से डेमोक्रेसी जब ये फलेगी फूलेगी इवॉल्व होने के बाद, तो उसके बाद मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत जब आएगी, जो जिसकी मैं उम्मीद करता हूं, तो उसके अंदर हमारी जुडिशरी की, हमारी अफवाज की, हमारी मीडिया की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारी पार्लियामेंट की इज्जत बहाल होगी, जो बहुत जरूरी है। लोगों को इज्जत के साथ और एतमाद के साथ देखना जरूरी है हमारी तरफ। अगर जो पार्लियामेंट, लेकिन सर इसके लिए यही एतमाद अगर आपको पार्लियामेंट में भी डालना है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो इसी तरह से आएगी, आपकी पार्लियामेंट को स्ट्रांग होना है, उस पर एतमाद होना चाहिए लोगों को, और उसके लिए आपको साथ बैठना पड़ेगा। उसके लिए आपको साथ बैठना पड़ेगा ना। सना साथ बैठना कोई इशू नहीं है, लेकिन सना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सारे हैंड पिक्ड हैं, बहुत सारे, और उसके अंदर जब हैंड पिक्ड आप होते हैं और आप छोटी छोटी बात के लिए कंधे के ऊपर देखते हैं,
جو پھر آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا ہوچ پوچ آپ کا بنتا ہے. ہماری ہر ادارے کو چاہیے ایک دفعہ کھل کے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, اور اس فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے میں ان کو بھی نظر آئے گا کہ کون آگے کون پیچھے. امریکہ کیا کرتا ہے دنیا میں, وہ دیکھتا ہے کہ پبلک اوپینین کس طرف ہے, جس طرف ہوتی ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتی ہے, کہتی ہے ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. تو پبلک کے پاس امریکہ کیوں جائے جب ان کی لیڈرشپ کو قابو کر لیتی ہے. یہاں پہ بھی آج تک ایسے ہی ہو رہا تھا, لیکن ابھی بالکل بات چینج ہوگی. امریکہ ایک کے ساتھ تھا, پبلک دوسری طرف ہے. آپ نے دیکھا امریکہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا گیا, پیچھے ہٹ گیا, تو انہوں نے بھی عوام کی رسپیکٹ کو دیکھنا ہے. لیکن ان کی اکانومی اس کی اجازت دیتی ہے نا, ان کی اکانومی شاید اس چیز کی اجازت دیتی ہے, لیکن ہماری اکانومی اس وقت اس کی اجازت نہیں دے رہی. آپ نے اکانومی کی سر آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ راؤنڈ نمبر 9 ہونا ہے. ابھی تو صرف جنیوا میں ہی وہ سائیڈ لائنز میں ملے ہیں, اپنی تو ان کی بہت ساری مطالبات ماننے ہیں. وہ ایسے موقع پر نہیں دے گی نا سر, ہمیں ریلیف تو نہیں دے گی ہمیں. آپ میری بات غلط سمجھی. میں جو سمجھانے کی کوشش کرتا, امریکہ ورسز دا تھرڈ ورلڈ اور دا ڈیولپنگ ورلڈ جب وہ کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں امریکہ کے اپنے پاس تو گنجائش ہے, وہ تو چلیں سر پاکستان میں آ جائے نا. اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہو گیا ہے, باقی ممالک بھی آپ کو نہیں دیں گے. یو اے ای سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں, شاید 2 ارب کا رول اوور, 1 ارب ایکسٹرا, مطلب سعودی عربیہ مائٹ گیو مور. تو اب تھوڑا سا تھوڑی اسٹیبلٹی آ رہی ہے, لیکن اب اچانک سے اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں, اچانک سے اگر کیوس ہو جاتا ہے, اور یہ تو اب پہلا سٹیپ ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوئی ہے, پھر انٹرم سیٹ اپ ہے, پھر آپ لوگوں کا الیکشن کمشنر میں ایک لیک آف کانفیڈنس ہے. سکندر راجہ صاحب کو 90 ڈیز میں الیکشن کال کرنا ہے. انٹرم سیٹ اپ پہ کوئی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, وہ مطلب کس طرح سے الیکشنز ہوں گے, کیا ان کو مانیں گے عمران خان صاحب, نہیں مانیں گے, یہ تو ابھی معاملات ابھی بہت چل رہے ہیں. یہ تو پہلی سٹیپ ہے نا. دیکھیں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی مسٹ ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, اور یہ بہت ضروری ہے. جب آپ کو پبلک بیکنگ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, لیڈرز آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس کو ایک پاپولر مینڈیٹ اس کے پاس ہے. ابھی دیکھیں جتنا ڈسپیوٹیڈ مینڈیٹ ابھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر ہر کوئی دیکھیں نا, ایم کیو ایم کو دیکھیں, باپ کو دیکھیں, آپ لک ایٹ اینی پارٹی جو چھوٹی ہے یا بڑی ہے, آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں کل جو پنجاب اسمبلی میں ہوں اس کے بعد ان کا آپس میں رویہ دیکھ لیں, یو ول بی شاک جو باتیں ہم سن رہے ہیں. لیکن دیٹس بیسائڈز دی پوائنٹ سنا. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا یاور صاحب, واٹ از دا سیکرٹ کہ 186 کا فگر رات ہی رات میں آپ لوگوں نے لے لیا, پہلے نہیں تھا, پھر ہمیں لگ رہا تھا کہ نہیں ہے, وہ لوگ ہمیں گنوائے جا رہے تھے, وہ کہاں چھپے ہوئے تھے جو اچانک سے 186 ہو گئے, پہلے نہیں ہو رہے تھے, اور یہ رات ہی رات میں یہ پلان ہوا کہ چلو جی ووٹ لے لیتے ہیں اعتماد کا. سنا ہوا یہ تھا کہ we were always telling the media people and our opposition brothers and sisters that we have 186, 186 ہمارے پاس ہیں. وہ بلیو نہیں کرتے, وہ سمجھتے کہ ہم شاید صرف کانفیڈنس کی مار دے رہے ہیں. اینڈ وی کوڈ سی کہ جہاں پہ وہ ایروگنٹ تھے اور اوور کانفیڈنٹ تھے, وہ جب نام لیتے تھے وی نیو ایگزیکٹلی. دیکھیں ہمارے بندے بہت سارے تقریباً 5-6 باہر تھے, اور اس کے اندر ایک ہماری خاتون تھی جن کے بچے کی کیمو تھراپی ہو رہی ہے, اور وہ ابھی بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے انگلینڈ چلے گئے. وہ ساروں کو واپس بلایا گیا. ابھی کل ہماری فگر کیسے پوری ہوئی, ان لوگوں نے پھر بھی دیکھیں, ان لوگوں نے اپنی انجینئرنگ کے تھرو 2 تو پہلے لے گئے تھے, دوست مزاری اینڈ مسعود صاحب, پھر ان لوگوں نے 3 پولیٹیکل مینوورنگ کے تھرو, انجینئرنگ کے تھرو انہیں 3 بندے اور لے کے گئے. ایک خرم لغاری, ایک مومنہ وحید, اور ایک اور ہمارے ہیں, مجھے I forget the name, anyway 5 بندے. تو we were still 186. We were telling everybody کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں. اور آپ کے تمام یہ جو 186 لوگ ہیں they were on the same page کہ ٹھیک ہے اسمبلی کو تحلیل کرو, جاؤ الیکشنز میں, لیکن آپ ابھی بھی میجورٹی ہولڈ کرتے ہیں, پھر آپ میجورٹی لے کر آ جائیں گے تب بھی آپ کی حکومت ہوگی. So wouldn't it be an exercise in futility اگر نیشنل No. This will be an exercise telling the world who has the public's mandate. اتنے ان حالات کے اندر ہم پبلک مینڈیٹ کی بات کریں نا, ڈیموکریسی از آل اباؤٹ پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. تو جب آپ بائی دا پیپل, فار دا پیپل کی بات کرتے ہیں, ہماری ڈسپیوٹ یہی ہے کہ دے آر ناٹ بائی دا پیپل اینڈ دے آر ناٹ فار دا پیپل, دے آر بائی دی امریکنز اینڈ دے آر فار دی امریکنز, دے آر فار دیئر NROs, دے آر فار ہائڈنگ دیئر کرپشن. وی سے کہ ہم لوگ 1000 غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں سنا, ہم لوگ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, لیکن وی وانٹ ٹو بی بیٹر, وی وانٹ ٹو چینج تھنگز, وی ہیو دا ول اینڈ دی انٹینٹ کہ ہم یہ کریں. But there is rampant corruption in Punjab at the moment, and وہ 2-4 scandals تو آپ کو پتا ہے کہ اتنی کرپشن ہے کہ اب یہ کرپشن اگر کھلتی ہے تو God knows کہ کتنے لوگوں کا جو ہے وہ کتا چٹا کھل جائے گا. سر
सना आई होप अल्लाह करे ये खुले, ये चीजें खुलनी चाहिए सना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ये खुलनी चाहिए। और देखें अगर ये खुलेंगी नहीं, हम देखें जितनी करप्शन ये लोग शरीफ फैमिली करके गई है, खुली है तो ये बैकफुट पे गए हैं। हमारे भी अगर जो करप्ट है बिल्कुल खुलनी चाहिए। पाकिस्तानी सियासत में अगर कुछ परमानेंट है तो वो यही है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना यहाँ इत्तेहाद परमानेंट है, ना यहाँ पर दुश्मनियाँ परमानेंट हैं, ना यहाँ पर इंतखाबात के ऊपर कभी कोई डेट दी जाएगी, कभी कोई डेट दी जाएगी। असेंबलियाँ तहलील करने की धमकियाँ दी जाएंगी तो कभी कभार असेंबलियाँ टूट भी जाएंगी, और असेंबलियाँ टूट जाएंगी तो क्या वाकई हम नेशनल इलेक्शंस देख रहे हैं इस मुल्क में, और क्या वो कबल अज़ वक्त होने जा रहे हैं? क्या वो प्रेशर इमरान खान साहब जो पिछले 8 माह से जिसके अंदर वो जान डालने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? नून लीग ने डिलीवर नहीं किया है। आज यूएई से अच्छी खबरों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत का जो मसला है वो जूं का तूं है। जो महंगाई है, जो आटे का रोना है, जो इस वक्त लोगों के मसाइल हैं, सैलाब ज़दगान के मसाइल हैं, अभी सिर्फ प्लेजेस आए हैं, पैसा नहीं आया है, कोई भी चीज़ ऑन ग्राउंड ठीक नहीं हो रही। तो ये जो डिज़ास्टर में अपने आप को नून लीग ने डाल दिया, क्या इज़ इट द एंड ऑफ द रोड फॉर देम, या ये कोई नया आई थिंक मेक ओवर करेंगे? तो